خواتین کے حوالے سے بھی ہے. ہمارے گھر میں خواتین نماز پڑھتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیم وہی ہے جو مردوں کا ہے. کبھی ہم نے پوچھا کہ عورت اور مرد کی نماز میں پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ پتہ نہیں ہے. تو ان خواتین کو کس نے سمجھانا ہے؟ شوہر نے، باپ نے، بھائی نے. نہ بھائی سمجھا رہے، نہ شوہر سمجھا رہے، نہ بیٹا سمجھا رہے، نہ باپ سمجھا رہے. اور ایسی عورت کل بروز قیامت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ کو، بیٹے کو، شوہر کو اور بھائی کو، کہ یہ چاروں میرے قریب ترین رشتہ دار ہیں. یہ خود اچھے عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں اور میں ان کی وجہ سے جہنم میں. یہ مجھے دیکھتے تھے بے عمل لیکن انہیں سدھارنے کی کوشش نہیں کی تھی. تو ان چاروں کو جہنم میں لے کے جائے گی. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو عورت جب رکوع کرے تو حکم یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ صرف گھٹنوں سے ٹچ ہو جائیں. مرد کے لیے حکم ہے کہ اس کی پیٹھ سیدھی ہو جائے. عورت کے لیے حکم یہ نہیں ہے کہ وہ پیٹھ سیدھی کرے. عورتیں اسی طرح رکوع کر رہی ہوتی ہیں. کسی کو پتہ ہے میری خاتون کیسے رکوع کر رہی ہے؟ میری ماں نماز پڑھ رہی ہے، رکوع کیسا کیا اس نے؟ پتا ہوگا تو دیکھیں گے نا کیسے پڑھی اس نے نماز. تو وہ سیم اسی طرح رکوع کر رہی ہوتے ہیں جیسے مرد رکوع کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ صرف گھٹنوں کو ٹچ ہو جائیں. یہ گھٹنے ہیں، یہ ہاتھ ٹچ ہو رہے ہیں، بس یوں رکھ کے اس نے گھٹنے پکڑنے نہیں جیسے مردوں کے لیے حکم ہے. اور یوں ہی سجدے میں جب جائے تو مردوں کی طرح کھل کے سجدہ نہ کرے کہ اپنے پاؤں کو وہ موڑے اور بازو کھلے کرے، پیٹ کو رانوں سے الگ کرے. نہیں، یہ مردوں کے لیے حکم ہے. عورت کے لیے حکم ہے جب سجدے میں جائے تو دونوں پاؤں کی انگلیاں پیچھے کی طرف موڑ لے. ہمیں حکم ہے کہ قبلے کی طرف موڑے اپنی انگلیاں. عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی انگلیاں پیچھے کی طرف نکال لیں اور سمٹ جائیں بالکل، اور سمٹ کے سجدہ کریں. یا پھر بیٹھ جائیں زمین پر اور دونوں پاؤں اپنی دہنی سائڈ کی طرف نکال لیں. پھر بیٹھ کر پھر وہ سجدے میں جائیں سمٹ کر کے. جتنا سمٹ سکتی ہیں سمٹ کر سجدہ کرنا یہ عورت کے لیے حکم ہے. لیکن کہاں ہمارے گھر کی خواتین کیسے نماز پڑھتی ہیں؟ کبھی ہمیں پتا ہے؟ ہم نے بتانے کی یا پوچھنے کی کوشش کی ہے؟ خدا کے لیے یار ہم خود بھی اپنی نمازوں کا احترام کریں اور اپنی نمازوں کے احکام سیکھیں. یہ تو